السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إني أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور نوازشات اور رحمتیں برکتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہمیں پھر رمضان الکریم کے نزدیک پہنچانے کے فیصلے فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نصف شعبان کی یہ مقدس، متبرک اور بہترین نعمتوں سے بھرپور رات اللہ نے ہم کو نوازی۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی ابتدا سے ہی اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک فرما، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ رمضان کی نوازشات، رمضان کی نعمتیں جو ہیں اللہ ہم کو عطا کر دے۔ اس لیے کہ یہ مہینے جو اب چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے بڑے مقدس مہینے ہیں۔ رجب سے شروعات ہوتی ہے، شعبان آتا ہے، اور اس کے بعد رمضان الکریم کا مہینہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بیہقی شریف کی روایت ہے کہ میں نے 15 شعبان کی رات کو، 15 شعبان، نصف شعبان کی رات یعنی آج کی رات، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ کون سی دعا؟ یہ جو میں نے ابھی پڑھی تھی آپ کے سامنے، اللہم انی اعوذ بعفوک۔ ہو سکے تو اس کو دہرا لیں، جب سنیں گے اس کو تو دہرائے ضرور۔ اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بہت پیاری سی دعا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے پیارے اللہ، میں آپ کی معافی کے لیے آپ کی پکڑ سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں آپ کی رضامندی کے لیے آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے جلال و جمال کی قسم، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ اسی طرح ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ، بہترین دعا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صبح کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعائیں یاد کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل نے مجھے یہ دعا سکھائی ہے اور انہیں سجدے میں بار بار پڑھنے کے لیے کہا ہے۔
सुभान अल्लाह, बेहतरीन सी दुआ है। अल्लाह तौफीक दे तो इन दुआओं को हम पढ़ लिया करें और याद कर लें, और इस रात के अंदर खुसूसियत के साथ में हम इन दुआओं को पढ़ें। चले आज हम हमारे इस उन्वान के निस्बत से जो चंद बातें मैंने करनी है, जैसा मैंने इससे पहले भी बयान में ये बताया था कि ऑनलाइन जो है तबीयत की नासाजगी की वजह से ये खिताब ना हो पाया था, पहले भी और अभी भी। दुआ करें कि अल्लाह पाक सेहत और आफियत के फैसले फरमाए ताकि मैं हिम्मत से बैठ करके आपके सामने रूबरू ये बातें बयान किया करूं। तो हम ये इस रात की नेमत और इस रात की बरगजीदा इनामात का तज़किरा करने से पहले चंद प्यारी प्यारी सी चीज़ें समझने की कोशिश कर लें। यकीनन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने मेरी ज़बान से ज़रूर सुना होगा, लेकिन फिर आज की इस मुक़द्दस रात में इसको आप ताज़ा कर लें। देखें, सबसे पहली चीज़ कुरान पाक के जो हुरूफ होते हैं उसको सही अदा करने का एहतमाम करें। कुरान के जो हुरूफ हैं उसकी सेहत का एहतमाम करें। अपने अपने इलाकों के अंदर कोई कारी साहब से, कोई हाफिज साहब से कुरान के हुरूफ दुरुस्त कर ले। बाज गलतियां जो हैं कुरान के पढ़ने में ऐसी होती हैं जो गुनाह कबीरा हैं और जिससे हुरूफ की अदायगी गलत हो जाती है, नमाज गलत हो जाती है और कहीं कहीं तो ये कुफ्र तक वाजिब हो जाता है। इसलिए कुरान का सही पढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर बड़े बड़े मदरसों के अंदर क्या होता है कि उलमा भी जब वहां पर पहुंचते हैं तो पहले उनको नूरानी कायदा पढ़वाया जाता है और फिर जो अकाबिरीन हैं वो बैत फरमाते हैं। जो उनके पास आप बैत करने के लिए जाओगे, जैसे हजरत मौलाना थानवी अलैहि रहमा जो हैं, उन्होंने बड़े बड़े उलमा को अपने मदरसे में, थाने भवन में नूरानी कायदा पढ़वाया और फिर कुरान की जब इस्लाह हुई फिर बैत की। इतना अहम मामला है, इसलिए इसको मामूली बात मत समझिए। देखो, अगर किसी का जो शायर होता है ना, उसका कलाम अगर कोई गलत पढ़ दे तो इसे कितनी नाराजी होती है, कितनी नाराजी होती है। तो अल्लाह के कलाम को जैसे चाहो पढ़ लो, जिस तरीके से चाहे आप अदा कर लो। सोचने की बात है कि इनके कलाम की अजमत का हक क्या है, और यकीनन अगर हम इसकी इस्लाह करने की कोशिश करें तो रोजाना आप आधा घंटा दे दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 महीने में कुरान के अल्फाज दुरुस्त अदा हो जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमारे यहाँ के इलाकों में, हमारी जगहों पर, हमारे घरों में आने वाले ऐसे असातिज़ा, ऐसी बीबी जी वगैरह जो हैं, आपाएं कुरान पढ़ा करके चली गई जिनके तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं थे, और आज तक हम वही तलफ़्फ़ुज़ से कुरान की अदायगी करते हैं और गुनाह अपने सर लेते हैं। इस कलाम की अजमत का हक अदा करो, रोजाना थोड़ा वक्त दो, बहुत थोड़े से वक्त में कुरान के अल्फाज दुरुस्त हो जाएंगे। अपने इलाकों में, हलकों में जो कुरान के कारी हैं उनको रखो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनको बुला करके जो है इस्लाह करने की कोशिश करो। तो ये एक चीज, ये चीजें मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि ये ऐसे मौके कम आते हैं। अब आप थोड़ा सा सुनेंगे तो ये चीजें आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली लेकर के आएंगी। आप अभी तक जो अनजाने में गलतियां करते आए हैं वो गलतियों की इस्लाह हो जाएगी। तो इसको हम इस तरतीब के साथ में अदा करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद दूसरी चीज, नमाज में रुकू के बाद सीधे खड़े होना। नमाज में रुकू के बाद सीधे खड़े होना वाजिब है। बाज लोग क्या करते हैं, रुकू के बाद सीधा खड़े हुए बगैर सजदे के अंदर चले जाते हैं। ऐसी नमाज नहीं होती। बुखारी शरीफ की रिवायत है, फसल्ली फअन्नका लम तुसल, ऐसी नमाजों का दोहराना वाजिब हो जाता है। लिहाजा रुकू के बाद
सीधे खड़े होना जरूरी है और फिर सजदे में जाएं, हक अदा करके फिर सजदे में जाएं। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, इशा की 17 रकातें हमने अपने ऊपर जरूरी कर ली हैं कि 17 रकातें हमको पढ़नी है। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 नफिल। अगर आपको इशा में 17 रकात पढ़ना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, तो आप 9 रकात पढ़ें, सिर्फ 9 रकात, लेकिन उम्दा तरीके से पढ़ें, अच्छे से उसकी अदायगी करें। 17 का बोझ अपने ऊपर मत लो, उससे आदी हो जाती। 9 रकात आप पढ़ लो, लेकिन उम्दा तरीके से। 4 फर्ज, 2 सुन्नत मुअक्किदा और 3 वितर। 4 फर्ज, 2 सुन्नत और 3 वितर, लेकिन उम्दा तरीके से पढ़ो, दिल से पढ़ो, इत्मीनान से, खुशू और खुजू के साथ में, बजाय इसके कि 17 रकात के खौफ से जो है नींद के गलबे में जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं या किसी काम के लिए जाना जल्दी जल्दी अदा कर रहे हैं। नफिलों के लिए नमाज ही गालत हो रही है, खुसूसन जो काम करने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये हैं वो हैं, ये लोग जो हैं दीन से बहुत दूर हैं। इनको तो 17 रकात बतानी नहीं चाहिए। 17 के डर से वो फर्ज और वाजिब और सुन्नत मुअक्किदा भी नहीं पढ़ते। इनको तो यही बता दें कि भाई 4 फर्ज पढ़ लो, 2 सुन्नत पढ़ लो, 3 वितर पढ़ लो, पास होने के नंबर तो मिल जाएंगे। अगर आप जो है इनको 9 रकात बताएंगे तो इंशाअल्लाह वो ईशा की नमाज जरूर पढ़ लेंगे। तो तीसरी चीज। उसके बाद चौथी चीज, इससे पहले मैंने 4 साल पहले ये बात बताई थी और बहुत प्यारी सी चीज है, इसको समझने की कोशिश करो। मगरिब के बाद 6 रकात की जो फजीलत आई है, अव्वाबैन, मगरिब के बाद की 6 रकात की फजीलत, जो इंसान मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ ले, हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो इंसान मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ ले तो इसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो अल्लाह उसको माफ फरमा देगा। समंदर के झाग के बराबर भी होंगे तो अल्लाह माफ फरमा देंगे। और मुराद इससे सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह, क्योंकि जो कबायर होते हैं, बड़े गुनाह जो होते हैं ना, वो तौबा के बगैर माफ नहीं होते। तो मगरिब की पूरी नमाज के बाद 6 रकात के ख्याल से लोग परेशान होते हैं। 6 रकात के ख्याल से लोग परेशान रहते हैं और ये 6 रकात इनको बहुत मुश्किल मालूम होती है कि भाई मगरिब की एक तो आप 3 रकात फर्ज पढ़ो, फिर 2 सुन्नत पढ़ो, फिर 2 नफिल पढ़ो, फिर 6 रकात पढ़ो, तब कहीं जाके अक़दा होगा। तो उससे लोग परेशान होते हैं। तो अब जो है इसकी एक बात आप समझ लो, मगरिब के 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, ये सारी दुनिया पढ़ती है। सिर्फ 2 रकात और उसके अंदर आप ऐड कर दो, 2 रकात और पढ़ लो, अव्वाबीन का हक आपने अदा कर दिया, अव्वाबीन की फजीलत आपको हासिल हो जाएगी। तो अव्वाबीन में 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा भी शामिल है। हदीस के अल्फाज हैं, मन सल्ला बादल मगरिब 6 रकात। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह जो है मिशकात की शरह में लिखते हैं कि 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा भी इसी 6 रकात अव्वाबीन में दाखिल हो जाती हैं। और अहसनुल फतावा में भी यही मसला दिखा हुआ है। लिहाजा 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा, 2 नफिल के बाद 2 नफिल और पढ़ने से आप अव्वाबीन पढ़ने वालों में शुमाल हो जाएंगे कि आप मगरिब के बाद, मगरिब की 3 रकात के बाद 2 सुन्नत पढ़ो, 2 नफिल पढ़ो और 2 नफिल पढ़ो। तो इस तरीके से 2, 2, 4 और 2, 6, टोटल 6 हुई। ये 6 में आपकी सुन्नत मुअक्किदा भी अदा हो गई और आपकी अव्वाबीन भी अदा हो गई। और ये अव्वाबीन के अदा होने से आपके गुनाह जो समंदर के झाग के बराबर हैं, अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया है। नहीं, आम लोग क्या करते हैं, सुन्नत मुअक्किदा अव्वाबीन में शामिल नहीं समझते, इसलिए 6 रकात से घबराते हैं। लेकिन जब इनको ये मालूम हो जाएगा कि भाई मगरिब के 3 फर्ज और 2 सुन्नत, 2 नफिल तो हम पढ़ते ही हैं, सिर्फ 2 नफिल और ऐड कर ले, बस ये अव्वाबीन की 6 रकात होगी। अब कोई बहुत ही काहिल किस्म का इंसान होगा, बहुत ही महरूम होगा, जो ये अव्वाबीन की 6 रकात जो है इसको भी इस अंदाज में नहीं पढ़ सकता।
جو 2 نفل مزید پڑھ کر اتنی بڑی فضیلت حاصل نہ کرے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ صغیرہ جو ہیں اس کے معاف ہو جائیں. لیکن جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں نا کہ اور 2 سنت 2 نفل کے بعد اور 6 رکعت پڑھتے ہیں, ان کو پڑھنے دیجئے, وہ زیادہ کمائی کر رہے ہیں. یہ جو ہے زیادہ کمائی کر رہے ہیں. زیادہ کمانے والوں کو منع مت کرو اور کم والوں کو یہ نسخہ بتا کر آسان کر دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی چیز, دونوں سجدوں کے بیچ سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے. دونوں سجدوں کے بیچ سیدھا بیٹھنا. ایک سجدہ کر کے اگر سیدھا نہ بیٹھے اور جلدی سے دوسرا سجدہ کر لے تو نماز نہ ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو نماز میں چوری کرے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھی طرح سے رکوع اور سجدہ نہ کرے, اس کا حق ادا نہ کرے. تو دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک سجدہ کیا پھر اس کے بعد دوسرا کرنے والے اس کے بیچ میں سیدھا بیٹھنا بہت ضروری ہے, واجب ہے. ایک سجدہ کر کے اگر سیدھا نہ بیٹھے اور جلدی سے دوسرا سجدہ کر لے تو نماز نہیں ہوگی. رکوع دیکھو نماز نہیں ہوگی, ایک سجدے کے بعد جلدی سے دوسرا سجدہ کر لے نماز نہیں ہوگی. رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے. خوب سمجھ لو, جلد بازی میں ایسا نہ ہو کہ نمازی غائب ہو جائے. اور سجدے میں تو بھائی زمین سے ناک لگانا بھی واجب ہے. بعض لوگوں کی ناک جو ہے سجدے سے زمین سے اٹھی رہتی ہے. سجدے میں ناک کو زمین پر لگانا, ناک کو زمین پر رگڑنا, یہ سجدے کا حق ادا ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں رہتے, اکثر لوگوں کی ناک جو ہے زمین سے اٹھی ہوئی رہتی ہے. دیکھیں آپ, پیشانی لگی ہوئی ہے لیکن ناک اٹھی ہوئی ہے. اگر ایک چاول کے دانے کے برابر بھی اٹھی ہوئی ہے تو کہاں ملی ہوئی ہے؟ وہ تو حق ادا ہی نہیں ہوگا. ناک کا زمین سے ملنا ضروری ہے. اگر خاک کو, مٹی کو خالق آسمان سے کام ہے تو ناک رگڑو. جب ناک رگڑو گے تب اللہ عطا کرے گا. رگڑنے کے بعد ہی نعمت دیتے ہیں. نعمت کب ملتی ہے؟ جب ناک کو رگڑو, جب محنت کرو, جب مشقت کرو. ایک انسان بہت غریب تھا, وہ اللہ سے رونے لگا, اللہ پاک میرا قرضہ کیسے ادا ہوگا, میں کیا کروں؟ کسی نے بتایا یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ایک سخی رہتا, وہاں چلے جاؤ, وہ سب کا قرضہ ادا کر دیتا ہے. تو اب سوچو کہ اس زمانے کے اندر 1000 میل تک کر کے جانا جانور کے پر کتنے مہینے لگے ہوں گے. 1000 میل چل کر گیا اور وہاں پہنچا اس شہر کے اندر, عصر کی نماز پڑھی تو اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا. جس سے یہ مانگنے کے لیے گیا تھا اس کا جنازہ دفن ہو رہا تھا. تو اسے تو اپنی دنیا ڈوبتی ہوئی نظر آئی کہ بھئی جس کے سہارے پر آئے تھے وہ تو مر گیا اور وہ تو قبر میں چلا گیا, دفن ہو گیا. 1000 میل کا پسینہ, محنت سب بیکار. مغرب پڑھ کر بہت رویا اور اتنا رویا کہ تھک گیا اور نیند آ گئی. زیادہ رونے سے بھی نیند آ جاتی, معلوم آپ کو. جیسے بعض وقت کیا ہوتا ہے, بچے سوتے نہیں ہیں نا تو بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں, ان کو سلانے کے لیے ان کی خوب پڑھائی کرتی ہیں اور ان کا استعداد کیا ہوتا ہے کہ اس طرح یہ جلدی سو جائے گا تو جتنی تکلیف میں دوں گی اس کے بدلے میں اس کو آرام بھی ملے گا. لیکن ایسا پیٹنا جائز نہیں ہے. کوئی اور ترکیب بتاؤں؟ پوچھو, کوئی اور ترکیب بتاؤں؟ 7 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اس پر دم کر دو, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یا لطیف. تو یہ کیا ہوا, اس کو نیند آ گئی, اتنا رویا تھک گیا, نیند آ گئی. جب اس کو نیند آئی تو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ اے انسان, تیرے گھر کے اندر جو 3-4 کوٹریاں ہیں نا, ان میں سے ایک کوٹری میں تیرے دادا کی ایک امانت دبی ہوئی ہے اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تو اپنے لیے قرضہ بھی ادا کر دے گا اور ایک بہترین مکان بھی بنا لے گا.
تو اس شخص نے دیکھا کہ رب سامنے کھڑے ہوئے اس کو حکم دے رہے ہیں کہ جا اور جا کر کے تو کھدائی کر، وہاں پر تجھے تیرے دادا کی امانت ملے گی، اس سے تو قرضہ بھی ادا کر دے اور مکان بھی بنا لے۔ تو اس انسان نے خواب میں ہی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، جب میرے گھر کی کوٹری میں ہی یہ دولت موجود تھی تو 1000 میل آپ نے کیوں دوڑایا مجھے؟ 1000 میل دوڑا کر آپ نے بتایا ہے کہ اس میں کیا رب ہے، کیا بات ہے، کیا راز ہے یا رب العالمین؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لے، راز یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد ہی نعمت دیتے ہیں، ہم مصیبت کے بعد ہی نعمت دیتے ہیں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو، تاکہ اس نعمت کا احساس ہو۔ تو کیا ہے؟ ناک تو رگڑنا پڑتا ہے، اور جب ناک ہی نہیں لگے گی زمین سے تو کیا خاک نماز کا حق ادا ہوگا اور کیا خاک سجدہ ادا ہوگا؟ تو لہذا وہ واپس گیا، کھدائی کی اور ساری دولت مل گئی، لیکن ملی کیسے؟ مشقت کے بعد۔ تو مصیبت کے بعد نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تاکہ نعمت کی جو قدر ہے اس کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد آئیں، میں آپ کو اور 1-2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ جس طریقے سے ہر دوا، ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے، ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں اور کچھ صفتیں ہیں، صفاتی نام ہیں، ان کو پڑھنے سے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو جو مرض ہیں اس کے لیے اثر اس نام سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ یا عزیزو پڑھا کرو، کیا؟ یا عزیزو فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 41 ٹائمز فجر کی نماز کے بعد یا عزیزو پڑھا کرو۔ اس کے ملے گا کیا؟ محتاجی نہیں ہوگی، رزق میں فراخی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کی اتنی پیاری صفت ہے یا عزیزو، فجر کے بعد 41 بار اپنی زندگی کے اندر باندھ لو، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں رکھے گا اور رزق کے اندر اللہ فراخی دے گا۔ دیکھو ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے مانگنے کی نوبت آ رہی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو کسی کے سامنے مانگنے کی نوبت نہ لائے۔ تو یہ اللہ کا نام ہے، اور یہ ایک ایسی میڈیسن ہے اور ایک ایسا انجیکشن ہے جس کو آپ کرو، اس کا اثر بہترین ہے کہ محتاجی نہیں ہوگی، رزق میں فراخی ہوگی۔ بچیوں کے لیے رشتے کا مسئلہ ہے، دنیا بھر کی اٹھا پٹک کرتے ہیں، ضرور کرو، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز، وضو کر کے 2 رکعت نماز، اور پھر 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھو، انشاءاللہ جلد بہترین رشتہ آئے گا۔ تو اس طرح الگ الگ اثرات، جیسے دواؤں کے اثرات ہوتے ہیں، یہ بھی اس کے بھی اثرات ہیں۔ کتنی پیاری سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایک تسبیح ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کی کیا معنی ہے؟ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے، اور وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک۔ اب سنو اس کی کیا خاصیت ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان صبح شام 7 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لے، اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور اس کو دن رات میں کوئی بھی بے چینی اور مصیبت نہیں پہنچے گی۔ سبحان اللہ،
स्टार्ट करो, दुनिया भर के नुस्खे आजमाते हो, परेशानियों में सारी बातें हर एक जो बोलता है उसके हिसाब से करते हो। घर में कोई परेशानी आ गई, अरे ये परेशानी आ गई, इसका क्या इलाज है, वो बड़ी बी से पूछते हो, भाई से पूछते हो, दादा से पूछते हो, फला से पूछते हो, मौलवी साहब से पूछते हो, अरे अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं। हस्बी अल्लाह, ये तस्बीह पढ़ो सुबह शाम 7 मरतबा। दुनिया और आखिरत के हर गम के लिए अल्लाह काफी है, और इसको दिन रात में कोई भी बेचैनी और कोई भी मुसीबत नहीं होगी। कितनी प्यारी सी चीज है। घर से बाहर निकलते वक्त, सफर में जाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ लिया करो। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे, अल्लाह पर भरोसा। सफर में जाने से पहले बीवी को, बच्चों को एक जगह जमा करके कमरे में बिठाकर 7 मरतबा या रकीबू, ये अल्लाह का नाम है। बीवी बच्चों को एक जगह जमा करके एक कमरे में 7 मरतबा या रकीबू पढ़कर सबको दम कर दो। अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाएगा और मुसाफिर सही सलामत इनसे आकर के मिलेगा। कितना बड़ा इंश्योरेंस है, कितना बड़ा इंश्योरेंस है, सुभान अल्लाह। जिसको नींद नहीं आती, या मुतकब्बिरु 21 बार पढ़े, जब पढ़ते जाए सुकून की नींद आएगी। या मुतकब्बिरु, बड़ी बुजुर्गी वाला। बीमारी का मसला है, इलाज नहीं है, शुरू करो 3000 बार या सलामू, 3000 बार या सलामू। किसी बीमारी के लिए पढ़ो, बीमार के वास्ते जल्द सेहतयाबी होगी। सलामती वाला रब, बेऐब रब। अल्लाह अकबर। ये इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें आपकी समझ में आ जाएं तो इंशाअल्लाह जो है हक अदा होगा, और कोशिश यही होगी कि हम ये सुनने के बाद अमल करने वाले बन जाएं। आइए आज की इस रात के निस्बत से, असल में बड़ा मसला है हमारे पास जो है, ये शब बारात की निस्बत से बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। हर एक अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल पर इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जायज है कि नहीं जायज है, क्या चीज के लिए जायज है, किस बात के लिए जायज है, क्या मकसद के लिए जायज है। क्या हदीस पाक में नहीं है? हदीस पाक में है ही नहीं, या कहीं पर सबूत ही नहीं है। अब अगर आप देखो उलमा की निस्बत से, तो उलमा का जो समझ है वो ये है कि हदीसों में एक ज़ईफ हदीस होती है और एक अहसन हदीस होती है। एक हदीस होती है जिसके रावियों में कुछ शक होता है, और एक हदीस होती है जो मुस्तनिद होती है। अब यहां पर हदीसें बहुत सारी हैं, बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन उलमाए कराम कुछ एक तबका उसको ज़ईफ हदीस करार देते हैं। लेकिन एक मसला ये है कि इस चीज को ये समझा जाए कि बहुत सारी अगर कसरत से ज़ईफ रिवायात भी हैं तो उसको अहसन समझा जाता है, और खास तौर से फजीलत के एतबार से कोई ममानियत नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि भाई ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज आप लेकर आ रहे हो कि जिसका कोई सबूत ही नहीं है तो ठीक है, लेकिन यहां तो सबूत ही सबूत है। पूछते हैं लोग शब बारात की अहमियत कुरान और हदीस से, तो पूछो सरकार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब आप शब बारात कह लो, लैलतुल बारात कह लो, लैलतुल मुबारका कह लो, कुछ भी कह लो, हाँ ये सही है कि पहले शब बारात ये इस तरह के कोई नाम नहीं थे, लेकिन निस्फ शाबान का तो तज़किरा है हदीस पाक के अंदर। निस्फ शाबान, 15वीं शाबान, आज की रात 15वीं शाबान, सुभान अल्लाह। ओमान में भी 15वीं शाबान है, 15वीं शाबान की शुरुआत हो गई
14 शाबान का दिन गुजरा है, 15 शाबान की रात है, हिंदुस्तान के अंदर है, बर्र सगीर में, पाकिस्तान के अंदर है और दुनिया के दूसरे और ममालिक के अंदर भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार मदीना से पूछो कि शाबान की रात की फजीलत, निस शाबान की रात इबादत का हुक्म, सुबह रोजे का हुक्म। हक ताला गुरूब आफताब से दुनिया वालों की तरफ नुजूल करते हैं और पुकारा जाता है, मांगने वालों आओ। अल्लाह अकबर। हदीस उठा करके देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम एक रात सजदे की हालत में ज़ार-ओ-क़तार रो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़ार-ओ-क़तार रो रहे हैं। अल्लाह हमें भी रोना सिखा दे। अल्लाह की कसम, हमें तो रोना आता ही नहीं है। हमें रोना हमारे नुकसान पर आता है, हमारी औलाद के दुख और तकलीफ में आता है, हमारी परेशानी में आता है। दीन की निस्बत से रोना नहीं आता, अल्लाह से मांगते हुए रोना नहीं आता, अल्लाह के डर से, खौफ से रोना नहीं आता। हुजूर अलैहिस्सलाम एक रात सजदे के अंदर ज़ार-ओ-क़तार रो रहे हैं आंसुओं से। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गुजर उधर से हुआ। देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को रोते हुए। अल्लाह के नबी दुआ में शामिल, दुआ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये सजदे के बाद दुआ मांगी। दुआ से फारिग हुए तो हजरत आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कि आप इतनी रिक्कत के साथ रो रहे थे? तो अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा जानती हो कौन सी रात है? ठीक है, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि लैलतुल बरात है, शब बरात है, फला है, फला है, फला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा 15वीं शाबान की रात है, निस शाबान की रात है। इस रात जिसने अल्लाह की इबादत की, दुआ की, दरबार इलाही में इसकी हर दुआ कबूल की गई। इस रात जिसने इबादत की, मैं तो ये कहता हूं कि यार तुम इन चक्करों में पड़ते हो कि क्या सही है कि क्या गलत है। अगर अपने रब के हुजूर इस रात को थोड़ी देर जो है रो लो, गिड़गिड़ा लो, अपने मामलात को हल करवा लो, अपने मसलों को हल करवा लो, तो क्या रब ये देखेगा कि ये शब बारात है या नहीं है, या फिर ये कि तुमको अता करेगा? अल्लाह अकबर। कितनी कितनी जहालत में, कितनी गुमराही में पड़े हुए, और हर एक अपनी जेब में फतवा लेके घूम रहा है, ये जायज है, ये नाजायज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर लाने के फैसले फरमाए। तो फरमाया कि आयशा शाबान की 15वीं रात है। इस रात जिसने अल्लाह की इबादत की, दुआ की, दरबार इलाही में इसकी हर दुआ कबूल की जाएगी। और फिर फरमाया चाहे वो दुआ अपनी बुलंदी के हिसाब से, अपनी वसातों के हिसाब से पहाड़ों के बराबर ही क्यों ना हो। अरे तुम तुम्हारे गुनाहों को बहुत बड़ा समझते हो और तुम तुम्हारी दुआओं को यह समझते हो कि बहुत बड़ी दुआएं हैं, बहुत कुछ मांग रहे हो, पहाड़ों के बराबर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तो वो है जो एक अदना सी रहमत के तुफैल जो है, छोटी सी रहमत के हिस्से के तुफैल सब कुछ माफ कर देते हैं। देखो, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद मत हो। आपने देखा कि समंदर के किनारे किस तरह से लोग गंदगियां फैलाते हैं, कितनी गंदगियां, गिलाजतें, पैखाने करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक मौज आती है समंदर की, वो पूरी गंदगी को सफा करके लेके जाती है, पूरी गंदगी को। और फिर उलमा उस पानी का फतवा देते हैं कि वो बहते हुए पानी से आप गुस्ल भी कर सकते हो, बहते हुए पानी से आप वुजू भी कर सकते हो, आपकी नमाज भी अदा हो जाएगी, इतना पाक हो जाता है। तो सारी गंदगियों को एक मौज, एक लहर उड़ा करके साफ कर देती है। तो अल्लाह की रहमत को तुम क्या समझते हो? अल्लाह की रहमत की वुसअत क्या है कि तुम्हारे सारी जिंदगी की गुनाहों का समंदर और तुम्हारे तमाम दुआएं जो पहाड़ों के बराबर हैं, अल्लाह की रहमत की एक लहर से, एक छोटे से हिस्से से तुफैल अल्लाह पाक उसको कबूल कर लेते हैं। तो अल्लाह अकबर,
اللہ کو یاد کیا کرو. دیکھو اللہ کی قسم اس سے بڑی کیا بات ہوگی. سجدہ کرو گے تو کیا ہے, سجدہ کرو گے نا اللہ کے حضور اور پیار سے کرو گے, محبت سے کرو گے, تو آپ کو لگے گا کہ اللہ کی ذات کتنی پیاری ہے. اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں. ایک بزرگ کے بعد سے فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے کے اندر جاتا ہوں تو مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے میرے اللہ نے مجھے پیار کر لیا. اللہ اکبر, کیا کیا ذات ہے, کیا لوگ ہیں, کیسی کیسی اللہ پاک نے جو ہے ان کو روحانیت عطا کی ہے. اللہ اکبر. کم سے کم ہم ایسا تو کریں کہ اللہ کے حضور سجدہ کرتے وقت میں کہہ رہے ہیں ہم ہمارے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. ساری دنیا کو بھلا دو یار, ساری دنیا کو ایک طرف اور رب کے حضور ایک مرتبہ. دیکھو تمہارے کام کیسے بنتے, دیکھو تمہارے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں. ایک مرتبہ کوشش تو کر کے دیکھو. کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ حدیث پاک ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے ہیں نا, جب بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اس وقت میں اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے. اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے. کس حالت میں؟ جب بندے کے ہونٹ اس کی یاد میں ہلتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر ابھی آپ دیکھو کہ یہ وہ رات ہے جس کی فضیلت, میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا رہا, ڈیٹیل میں اس پہ نہیں جا رہا کہ آپ کو کیا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے. بس اتنا یاد رکھو کہ جو چیزوں کو میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مستند, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی روایات کے اندر, حدیثوں کے اندر آئے ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, اس کو بھی ضعیف حدیث اور اس طرح سے کہتے ہیں, لیکن کئی راویوں سے روایت کی ہوئی ہے, صحابہ کرام سے روایت کی ہوئی ہے. مشکات شریف, بیہقی اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا آدم کی اولاد میں سے جو بھی انسان اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا, اس کا مرنا اور پیدا ہونا یہ سب آج کی رات لکھا جاتا ہے. جو فرشتے ان کاموں میں مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے, اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں سمجھ میں آئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کی اولاد میں سے جو پیدا ہوگا, جو مرے گا, اس کو بھی لکھا جاتا ہے. جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کی اطلاع کی جاتی ہے, اور جتنا رزق دیا جائے گا, یعنی بجٹ کی رات ہے, عطا ہونے کی رات ہے, جتنا رزق مخلوق کو اس برس کے اندر ملے گا وہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھو, ٹھیک ہے آپ اس کو نہیں مانتے, نہ مانو, کم سے کم اس کو تو مانو کہ اگر مان لو کہ اگر واقعی میں یہ رات ہے. اب یہ علماء کرام کے بیچ کی بات ہے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو ہے قرآن میں لیلۃ المبارک کا جس کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں, قرآن میں ہے نا کہ یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. قرآن پاک کے اندر لیلۃ المبارکہ میں جو ہے یہ فیصلے ہوتے ہیں, اور لیلۃ المبارکہ میں بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ یہ آج کی رات ہے, شب برات کی رات ہے, اور بہت سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر کی نسبت سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ یا اللہ اگر آج کی رات تو نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو مرنے والا ہے, تو نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ یہاں پر کس کو کتنا رزق ملنا ہے, کس کے ساتھ کیا فیصلہ ہونا. اے اللہ ہمارے لیے رحم و کرم کے فیصلے کر دے, ہمارے لیے آنے والے سال کے اندر بہتری کے فیصلے کر دے, ہمارے لیے آنے والے سال کو آسان کر دے, ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, ہمارے لیے بہترین رزق ادا کر دے. اگر ہماری موت لکھی ہے تو یا اللہ ایمان والی موت نصیب کر دے. کم سے کم ہم اتنا تو مانگ سکتے ہیں. میرے حساب سے آپ لوگ سب اس چیز کو مانو گے کہ ہم اتنا ضرور مانگ سکتے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے. پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے اس رات کو آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش چاہے اور میں اس کو بخش دوں. ہے کوئی بندہ میرا, ہے کوئی جو رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں. ہے کوئی مصیبت کا مارا کہ ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیں. ارے ہم سب مصیبت کے مارے ہیں, پریشانیوں کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں. ارے اس رات کے اندر تو اگر مان لو اللہ نے اپنا رحم و کرم برسا دیا تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا, بہترین فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز.
بندوں کو چاہیے کہ ضرور بھی ضرور اس رات کی عبادت کریں، گناہوں کی معافی مانگے اللہ کے حضور، اللہ توفیق دے تو کل کے دن کا روزہ رکھیں، اور اللہ پاک جو ہے بخششوں کے فیصلے کرتا ہے، اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے فیصلے کرے، ہمارے لیے بخششوں کے فیصلے کر دے۔ آج کی رات ایک اور عمل حضور علیہ السلام، دیکھو باقی سب چیزیں یہ سب جو ہے ہمارے بنائی ہوئی چیزیں، شیطان کیا کرتا ہے کہ سب چیزوں کو بھلانے کے لیے کہ اصل دین سے ہٹ کر کے دوسری طرف آ جاؤ، اس کے لیے وہ دوسری ترتیب دکھا دیتا ہے۔ قبرستان کے اندر چراغاں ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، لائٹیں لگا رہے ہیں، حلوے بنائے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ سب چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا کہیں پر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بھی اس کا حل نہیں، کہیں پر کوئی جگہ پر لکھا ہوا نہیں۔ ہاں البتہ قبرستان میں جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شب برات کی رات کو جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ شب برات کی رات کو آپ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس رات کو آپ زندگی میں بھی اگر ایک مرتبہ چلے جاتے ہو شب برات کی رات کو اپنے قبرستان کے اندر اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے واسطے، اس میں جو ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہر مرتبہ کا باندھ لینا اور اس کو ایک عبادت سمجھ لینا یہ بھی غلط ہے، اس لیے جو ہے اس کے بارے میں سوچو۔ لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبرستان کے اندر جانا، ضرور جانا چاہیے، اور ضروری نہیں ہے کہ آج کی رات، اس کے علاوہ بھی جاؤ۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کوشش یہ کرو کہ اپنے جو مرحومین جو دفن ہو چکے ہیں ان کی قبروں پہ بھی جایا کرو، کبھی بھی چلے جاؤ، جمعہ کے دن چلے جاؤ، اس کی بھی فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ میت کی زیارت کے لیے جب کوئی انسان آتا ہے تو میت کو اس کا علم ہو جاتا ہے، اکثر علماء کرام نے فرمایا کہ میت کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ مجھے دیکھنے، میرے لیے ایصال ثواب کرنے کوئی آیا ہے، فلاں فلاں آیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیارت کرو قبروں کی، اس لیے کہ زیارت جب آپ قبر کرو گے قبروں کی تو وہ دل کو نرم کر دیتی ہے، اور دل کی نرمی سے نیکی عمل میں آتی ہیں۔ قبروں پہ جایا کرو، زیارت کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے ایک اور بات بتائی، فرمایا حدیث پاک کے بارے میں بتایا کہ جو انسان ہر جمعرات یا جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے، اس کو نامہ اعمال میں والدین کا خدمت گزار لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ والدین کا خدمت گزار تھا۔ اور اس کے علاوہ جب جاؤ تو پڑھا کرو، پڑھا کرو، ایصال ثواب جاتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، دیکھو پھر میں آپ کو یہی بتاؤں گا، آپ یہ کہو گے کہ بھئی یہ مستند حدیث نہیں ہے، یہ ہے حدیث ضعیف، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ کئی صحابہ کرام سے جب منقول ہو جائے تو یہ حدیث جو ہے وہ فضیلت والی بن جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو قبرستان جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، الحمدللہ رب العالمین، دوسرے قل هو اللہ احد، اور تیسرے الہاکم التکاثر، یہ 3 سورے پڑھ لے، اس کا ثواب پڑھ کر قبرستان والوں کو بخش دے۔ تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو مردے ہیں نا قبرستان کے، اس کی شفاعت کریں گے اور مردوں کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو انسان سورہ یاسین قبرستان میں پڑھتا ہے تو مردوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج کی رات کی اس مقدس رات کی نسبت سے، یہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، اس مقدس رات کی نسبت سے ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے اللہ کے حضور گڑ گڑا لیں، اللہ کے حضور مانگ لیں جو بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سوچتے ہوئے کہ بس اب کچھ دنوں کے اندر اندر جو ہے ایک ایسا متبرک مہینہ، ایک ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا کہ لوگوں، رمضان میں اگر تم کو اللہ کی طرف سے دیے جانے کا اجر ہو جائے تو تم سارے سال رمضان کی تمنا کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں
کہ وہ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ رمضان کے استقبال کے لیے 1 سال تک جنت کو مزین کیا جاتا ہے. پچھلے سال رمضان ختم ہوا، اس کے بعد سے جنت کو مزین کیا جا رہا ہے، آراستہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد قبر والوں پر سے عذاب کو ہٹا لیا جاتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں عرش پر چلنے لگ جاتی ہیں. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش قسم کے جتنے شیاطین ہیں اور جنات ہیں اس کو قید کر دو. اور جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کا حق ادا کر دیا تو اس کے سال بھر کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. ہر کام کا اجر 10 سے 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے. دریا کی مچھلیاں، سوراخوں میں کیڑے، گھونسلوں میں چڑیا، یہ سب کے سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. رمضان کی ہر گھڑی، ہر پل صرف اور صرف رحمت برستی رہتی ہے. 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. ایک فرض کو ادا کرو 70 کے برابر، ایک بار سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب. قرآن کی تلاوت 1 آیت 10 گنا معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. رمضان میں 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. یہ سب چیزوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو یہ وقت بھی آ رہا ہے، تو اگر یہ سوچ کر کے کہ چلو کم سے کم ہم رمضان کی نسبت سے سن لے تو یہ سوچ کر کے کر لو. چلو اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہم کو قبول کر لے. لیکن چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، یہ رات کی سعادتیں ہیں، یہ رات کی اللہ پاک نے فضیلت رکھی ہے. اس لیے کوشش کرو کہ ہم اس رات کی فضیلت جاننے والے بن جائیں اور اس رات کو اللہ کے حضور مانگنے والے بن جائیں. کم سے کم تھوڑی دیر جاگ کر کے اللہ کے حضور عبادت کر کے دعائیں کر لیا کر لو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. الہ العالمین، اکرم الاکرمین، مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. زمین کو بچھانے والے رب، زمین کو بچھانے والے آقا، آسمان کو بلند کرنے والے آقا، چاند تاروں کو روشنی دینے والے آقا، دنیا کو اجالا دینے والے رب، پتوں سے، شاخوں سے پھل اور پھول نکالنے والے رب، بے جان زمین سے خوبصورت پھل نکلنے والے اللہ، گندے پانی سے خوبصورت انسان کو بنانے والے اللہ. ماں کی گود کے اندر ایمان تو ہم کو دے دیا، لیکن ہم نفس کے شیطان اور غلام بن گئے. تو نے بلایا یا رب، لیکن ہم نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. تیرے نبی ہم کو بلاتے رہے، ہم نے نہیں سنا. ہم کو طائف کا خون بھی یاد نہیں رہا. اے اللہ، ان کی اولاد کے کٹے ہوئے سر بھی یاد نہیں رہے. ہم مال کے، متاع کے غلام بنے رہے. لیکن اے مولا، آج رات ہم آ گئے ہیں، آج ہم آ گئے ہیں تیرے حضور مانگنے کے لیے. اے ہمارے رب، ہماری شہ رگ سے قریب اللہ، تو بھی تو کہہ دے کہ آ جاؤ آ جاؤ، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا. یا رب، ہم تو معافی کے قابل ہی نہیں ہیں. یا اللہ، ہمیں تو عطا کر دے، معافی کو عطا کر دے. تو بھی کہہ دے ہم کو کہ آ جاؤ آ جاؤ، ہم نے معاف کر دیا. آسمان کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھول دے. ہے آسمان کے فرشتوں، ہمارے ان دعاؤں پر آمین کہہ دو. ان دعاؤں کو قبولیت مل جائے گی. دعاؤں پر آمین کہہ دو. جب اللہ کے حضور واپس جاؤ تو تمہارا رب تم کو پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تو بتا دینا ہم اس جگہ سے آ رہے ہیں جہاں اللہ لوگ تجھے یاد کرتے ہیں. یا رب، ہم اس کورونا کی مصیبت کی وجہ سے ساتھ میں مل کر کے تو نہیں یاد کر سکے، لیکن اے اللہ، ہم کسی نہ کسی طریقے سے تجھے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھے فرشتوں، رب پوچھے گا کہ یہ لوگ جمع کیوں ہوئے؟ کہہ دینا تیری یاد میں جمع ہوئے، تیری محبت میں. وہ پوچھے گا کیا چاہتے ہیں؟
انہیں کہنا وہ تیری رحمت کے طلبدار ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں، تیری جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے فرشتوں ہماری سفارش کر دینا، آج تم آمین کہہ دو ہماری دعاؤں پر، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ تھوڑے سے آنسو تم بھی بہا دو۔ ہمارا روٹھا رب ہے، ہمیں منا دو، ہم اس کو منانا چاہتے ہیں۔ تو کریم ہے یا اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہم یہاں پر جمع ہو کے نہ صحیح تو اللہ انفرادی طور پر بیٹھ کر کے مانگتے ہیں اللہ، لیکن تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تیری رحمت کا آسرا ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن تیرا تو وعدہ ہے کہ معاف کرتا ہوں میں۔ اے اللہ تو کہتا ہے کہ صبح سے شام تک گناہ کی دلدل میں پھنسنے کے بعد یا رب پکارو تو میرا رب کتنا کریم ہے کہ تو اپنے دامن سے ہمارے آنسوؤں کو پوچھتا ہے اے اللہ، لیکن ہم اس کے باوجود نہیں سمجھ پاتے کہ کتنی تو محبت کرتا ہے، کتنی ہم کو چاہتا ہے۔ اے اللہ تیرا ہی کھایا، تیرا ہی پہنا، تجھ سے دور ہو کر کے دکھی ہو گئے، دنیا اجڑ گئی، ہماری آخرت اجڑ گئی۔ اے مولا ہم پر کرم کے فیصلے فرما دے، ہم پر رحمتوں کے فیصلے فرما دے، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے یا رب العالمین، یا رب السماوات والارض، یا رب المرسلین، یا رب شفیع المذنبین، یا رب العالمین۔ یا اللہ گناہوں کی توبہ قبول کرنے والے اللہ، لغزشوں کو معاف کرنے والے اللہ، گناہ گاروں پر کرم کرنے والے اللہ، گناہوں کو ہر طرف سے معاف کرنے والے اللہ، گناہ گار، خطا کار، ذلیل رسوا بندے ہیں ہم، سیاکار بندے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح تیرے حضور کھڑے ہوں گے اور کس طرح تیرے سامنے ہم اپنا چہرہ اٹھا سکیں گے، اور پھر کیا ہوگا جب تو کہے گا کہ بیٹے کیا کما کر کے لائے ہو صاحبزادے، اور پھر دل میں ساری چیزیں اندر کا جسم نکال کر کے پیش کرے گا یا رب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ اگر تیرے حبیب علیہ السلام نے ہم سے یہ پوچھا کہ تم آب کوثر پر یہ پینے کے لیے تو آ گئے ہو، تم نے کیا کیا؟ میری سنتیں ٹوٹتی گئیں، تمہارے گھروں سے سنتوں کے جنازے اٹھتے چلے گئے، تم نے میری اتباع نہیں کی، تم نے کیا کیا؟ اے اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بڑے سیاکار بندے ہیں، اپنے گناہوں کی آلودہ زندگی کو لے کر کے تیری رحمت کے امید پر پہنچے ہیں۔ کرم والے تیرے سامنے مانگ رہے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف کر دے، لطف و کرم کا واسطہ معاف کر دے، ہم ذلیل رسوا ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری خطا معاف کر دے، رحمت کا دروازہ کھول دے، بخشش کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے حال پر رحم کرنا، اے اللہ ہم بڑے پریشان حال ہیں، یا رب العالمین تیری رحمت کا واسطہ ہے، تیری مغفرت کا واسطہ ہے، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، اپنی رحمت کی لاج رکھ لے، اپنے لطف و کرم کی لاج رکھ لے۔ ہم تو منافق ہیں، ہم تو ریاکار ہیں، نفاق سے نجات عطا فرما دے، ریاکاری سے نجات عطا فرما دے، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے، تو راضی ہو جا، آج کی رات کی نسبت سے اپنی رضا ہم کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم پر کرم کے فیصلے فرما دے، ہم پر خیر کے فیصلے فرما دے، تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، حضور کی رحمت کا واسطہ، حضور کے سجدوں کا واسطہ، حضور کی عبادتوں کا واسطہ، حضور کے غار سور کے سفر کا واسطہ، غار ہرا کا واسطہ، حضور کے خون کے بہنے کا واسطہ معاف کر دے، حضور کے شہید ہوئے دندان مبارک کا واسطہ۔ اے اللہ ہم تو معافی مانگنے کے، معافی لینے کے بھی قابل نہیں ہیں،
لیکن تو کریم ہے، کرم کے فیصلے فرما دے، ہمارے سینے تاریک ہیں روشن کر دے، بندگی عطا کر دے، بندگی کی اللہ جس طرح سے ہم جس دنیا کے اندر دنیا کی پلیدگی میں جی رہے ہیں، رب العالمین ہمیں پاکیزہ کر دے، تیری رحمت اور محبت ہم کو عطا کر دے، اپنا عشق ہم کو عطا کر دے، معرفت ہم کو عطا کر دے۔ باری تعالیٰ آج تو پہلی آسمان پر آتا ہے اور پکارتا ہے، اے اللہ واقعی ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ بہت ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ اتنی کثرت سے ہیں، لیکن نہ تیری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، تیری رحمت بھی بڑی کریم ہے۔ جب تیری ذات کو یا اللہ تیرے جلال کو رحمت آتی ہے تو کرم کے فیصلے کرتا ہے۔ رب العالمین ہم تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے اوپر رحم کرم کے فیصلے فرما دے، حضور کی امت کو عزت عطا فرما دے، اسلام کو زندہ کر دے، عالم اسلام کو متحد کر دے، دین کی خدمت کے لیے ہم کو چن لے، ہمت اور استقامت عطا فرما دے، استقلال نصیب فرما دے۔ رب العالمین ساری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ان پر رحم و کرم کے فیصلے فرما دے، ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے۔ آج جتنے لوگ یہ سننے والے ہیں جو سن رہے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے، مصطفیٰ کی کملی کے صدقے میں اے اللہ ان کو شفاء کلی عطا کر دے، صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے بچے نہیں ہیں ان کو بچہ عطا کر دے، رب العالمین جن کے بچے ہیں ان کو دیندار بچے عطا فرما دے، گنبد خضرا کے صدقے ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ قرضوں کے بوجھ تلے جو دبے ہوئے ہیں ان کی قرض کو ادائیگی نصیب فرما دے، پریشان حالوں کو رزق حلال نصیب فرما دے، اے اللہ رزق میں کشادگی نصیب فرما دے، دنیا کی پریشانی دور فرما دے، دنیا کی پریشانی سے نجات نصیب فرما دے۔ رب العالمین بدکار سہی، ظالم سہی، کچھ بھی ہو سیاکار سہی، لیکن دیکھ تو سہی تیرے حضور مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے شرمندہ ہیں کہ ہمارے دامن سیاہ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا رب جب چاہتا ہے رحم و کرم کے فیصلے فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے معافی کے فیصلے فرما دیتا ہے، جب چاہتا ہے خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ بس تو محبت رکھتا ہے 99 ماؤں سے زیادہ۔ اے اللہ ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی، تو کیسے برداشت کرے گا؟ یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ یہ تو نے کرم کیا ہے ہمارے اوپر کہ اگر تو کرم نہ کرتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔ یا رب العالمین کرم کے فیصلے فرما، محتاجی سے دور کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو خیر کی عافیت کے فیصلے فرما۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اے اللہ کرم کے عافیت کے خیر کے فیصلے فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو پورا فرما، جو بچیاں پریشان ہیں اور جن کے والدین پریشان ہیں ان کے واسطے اللہ نکاح کے اور رشتے کے سلسلے کو قائم فرما، اور جتنے لوگ اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ جتنے لوگ اے اللہ ایسی بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ بیماریاں جن سے کوئی علاج نہیں ہے، تو سب کا علاج جانتا ہے، رب اپنے رحم و کرم سے ان کو علاج عطا فرما دے، ان کے اوپر رحم و کرم کے فیصلے فرما دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، ہمارے بچوں پر رحم فرما دے، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما لے اللہ، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لے، ہمارے گھر کے سارے بزرگوں کو قبول فرما لے الہ العالمین، ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہمارے جو لوگ ہمارے بزرگ زندہ ہیں حیات ہیں اللہ ان کو صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما دے، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔